بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا اردو کا چیپٹر پاکستان کے موسم چل رہا ہے، تو آئیے اس کو جاری رکھتے ہوئے مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں کہ موسموں کے بدلنے سے کیا کیا تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم یہاں سے پڑھیں گے، خزاں کی آمد سے سبزے اور پودوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ جب موسم خزاں شروع ہوتا ہے تو جو سبزہ ہوتا ہے اور پودے ہوتے ہیں، ان کی بڑھوتری، ان کی نمو، ٹھیک ہے، ان کا بڑھنا یہ رک جاتا ہے۔ جیسے جیسے خزاں اپنا رنگ جماتی ہے، پتوں کا رنگ زرد پڑتا جاتا ہے، یعنی جیسے ہی خزاں کا موسم آتا جاتا ہے، پتے زرد ہوتے جاتے ہیں، پیلے ہوتے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کمزور پڑ کر شاخوں سے جھڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جھڑ جاتے ہیں یعنی گر جاتے ہیں۔ خزاں کے بعد جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے، خزاں کے بعد سردی کا موسم آتا ہے، تو جب سردی کا زور شروع ہوتا ہے تو درختوں پر پتوں کے نام کی کوئی شے باقی نہیں ہوتی، سارے ہی پتے درختوں سے گر جاتے ہیں۔ ان کے تنے اور شاخیں ایسے بدصورت نظر آتے ہیں جیسے جھلس کر رہ گئے ہوں، جھلس کر رہ گئے ہوں یعنی گویا کہ آگ سے جل گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ درختوں کے تنے اور شاخیں سے مراد یعنی ان کی جو برانچز ہوتی ہیں، تو ایسے ہو جاتی ہیں جیسے گویا کہ آگ سے جل گئی ہوں۔ سردی کی ٹھنڈی ہوا درختوں کے حق میں جھلسا دینے والی لو سے بھی بدتر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سردی کی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے درختوں کے حق میں یہ اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ درختوں کے حق میں گرمی کی جھلسا دینے والی جو لو ہوتی ہے، گرم ہوا، اس سے بھی بدتر ہوتی ہے، بری ہوتی ہے۔ موسم سرما درختوں، پودوں اور پتوں کے ساتھ جو سلوک بھی کرے، لیکن گرمی کی لو یعنی گرمی کی جو تیز گرم ہوا ہوتی ہے اور برسات کے حبس کے مارے، حبس یعنی ہوا کا رکنا، برسات میں جو ہوا رک جاتی ہے اور پسینے آتے ہیں، تو گرمی کی لو اور برسات کے حبس کے مارے ہوئے انسان اس کا بہت خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں۔ یعنی اگرچہ سردی جو ہے یہ درختوں، پودوں اور پتوں کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ہم بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم بہت گرمی سہ چکے ہوتے ہیں اور برسات کے موسم کے جو پسینے ہیں وہ برداشت کر چکے ہوتے ہیں۔ باریک کپڑے صندوقوں اور الماریوں میں رکھ دیے جاتے ہیں اور موٹے اور گرم کپڑے نکال لیے جاتے ہیں۔ انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ انگیٹھیوں یعنی انگیٹھی کی جمع ہے، اور انگیٹھی کا مطلب ہوتا ہے آتش دان، ٹھیک ہے۔ دوسرے معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں آگ رکھنے کا برتن۔ تو آگ سیکنے کے لیے انگیٹھیوں اور ہیٹروں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ لحافوں میں دبک جاتے ہیں یعنی چھپ جاتے ہیں۔ پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال عام ہو جاتا ہے۔ جو کم آمدن والے یہ مہنگی چیزیں نہیں خرید سکتے، یعنی جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، جن کی انکم کم ہوتی ہے، جو تھوڑے پیسے کماتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں خرید سکتے، وہ گرم گرم خستہ چنوں اور مونگ پھلی سے کام و دہن کا تواضع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کام و دہن کی تواضع کرتے ہیں۔ کام و دہن کا مطلب منہ ہوتا ہے، یعنی منہ کی تواضع کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ چیزیں کھلا کر منہ کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اللہ بڑا کریم اور مہربان ہے، اس نے ایسی سستی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جو اپنی غذائیت اور افادیت میں مہنگی اشیاء سے کسی اعتبار سے کم نہیں۔ اپنی غذائیت یعنی غذا دینے میں، افادیت فائدہ دینے میں، مہنگی اشیاء سے یعنی مہنگی چیزوں سے کسی اعتبار سے بھی کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سبق۔ کل پھر نکلیں گے اگلے سبق کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔